ہے, دل بھی دکھ جاتا ہے. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پھر امیدیں وابستہ نہ کرو, دل کے اندر صرف اس کا خوف بٹھاؤ. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بندہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی میں انسان کا انسان سے خوف انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے, لیکن یہی خوف اگر اللہ رب العزت کی ذات کا ہو تو سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے. مسلمانوں کے پاس کیا تھا ابتدا میں, آپ دیکھیں ظاہری طور پہ نہ تو اسباب تھے, نہ کوئی مال تھا, نہ کوئی دولت تھی. ہاں ایک چیز تھی, وہ خوف خدا تھا. اس لیے اقبال نے کہا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے. تو یہ کیفیت کیوں تھی؟ یہ اس لیے تھی کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یعنی اگر مسلمان کے پاس یہ اسباب نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے پیچھے نہیں ہے, وہ پیچھے کسی اور وجہ سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو خوف خدا ہے وہ کم ہو گیا. یہ خوف جب اس کے دل پہ غالب آ جائے تو اس سے بڑی کوئی دنیا میں طاقت ہی نہیں. ولی دیکھیں دو اعتبار سے ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت کے دو پہلو. ایک ولایت وہ ہے جو ہے مسلمان کو حاصل, وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مسلمانوں کا ولی ہے, مددگار ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے کر جاتا ہے. یعنی کفر کے, ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس آیت کے اندر سب کی بات کر دی اللہ نے کہ میں تو سب کا دوست ہوں, لیکن پھر وہ بھی کیٹیگری ہے جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا کسی کا دوست ہونا, اللہ کا کسی کا, ایک ہے کہ کسی کا اللہ کا ولی بن جانا. اس کے ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار آگاہ رہو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے, اس کے بعد نوافل کے ذریعے مجھ سے مزید قریب ہوتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاؤں, وہ میرا ولی بن جائے, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصْرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا, میں اس کی آنکھیں, اس کی نگاہ, اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ, اس کے قدم بن جاتا ہوں. یعنی ان تمام معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تائید بندے کو حاصل ہو جاتا ہے. پھر آگے فرمایا پھر ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد میں اس کی ہر بات پوری کر دیتا ہوں. وہ جو مجھ سے مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہوں. جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. یہ ہے وہ بنیادی بات کہ جب ہم بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہو کے ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بن چکے, اور اس ولایت کے ساتھ, اس حب الہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. تو مولا جب تو ان کی بات رد نہیں کرتا, ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری بات بھی قبول کر. تو بنیادی طور پہ وسیلے کا فلسفہ ہی ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ میں قبول ہو چکے, تو جب قبول ہو گئے تو ان کا وسیلہ پیش کر دیتے ہیں. یہ بڑی بنیادی سی بات ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو قرآن و سنت کے قریب کرتی ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور بھی میں واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں آج ہمارے پاس دو طریقے ہیں بزرگان دین کو سمجھنے کے. ایک تو وہ ہے کہ ہم موجودہ خانقاہی نظام سے سمجھیں جس میں کچھ معاملات شریعت کے مطابق ہیں, کچھ شریعت کے مخالف بھی نظر آتے ہیں. کئی اس دور کے اندر فتنے اٹھے, آئے بھی, اٹھے بھی, چلے بھی گئے. ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی اپنی باتیں بھی پڑھنا شروع کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو بندہ جس سلسلہ طریقت سے وابستہ ہے وہ اس سلسلے کے بزرگوں کے ملفوظات, ان کے اقوال, ان کی تحریریں پڑھنا شروع کرے. وہ خود یہ محسوس کرے گا کہ وہ ان کے قریب ہو رہا ہے. اب جو سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس, کیا ان کے گھر میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تصنیف موجود ہے, آپ کے کچھ ملفوظ موجود ہیں. کیا ان کے گھر میں الفتح الربانی موجود ہے جو حضور غوث اعظم کے خطبات کا مجموعہ ہے. کیا ان کے گھر میں فتوح الغیب موجود ہے جو حضور غوث اعظم کے خطبات کا مجموعہ ہے. کیا ان کے گھر میں غنیت الطالبین موجود ہے. یہ تین بڑی مشہور کتابیں حضور غوث اعظم کی, ان میں سے کم ایک تو ہونی چاہیے. اور پھر جو سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے گھر میں فوائد الفؤاد موجود ہے جو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں, جو مستند ملفوظات ہیں.
کیا یہ موجود ہے؟ اور پھر جو سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے گھر میں مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی موجود ہے، کہ وہ اتنا بڑا نام ہے اس سلسلے کا کہ جو سلسلے کے ستارے ہیں بلکہ چاند ہے، سمجھے نقشبندیہ سلسلے امام ربانی. اور جو سلسلہ سہروردیہ سے وابستہ ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے گھر میں عوارف المعارف یعنی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف موجود ہے. یعنی تمام سلاسل طریقت، یہ 4 چونکہ سلاسل ایسے ہیں جو دنیا میں جنہیں اللہ رب العزت نے شہرہ عطا فرمایا، یہ اب تک باقی ہیں. کئی سلسلے ماضی میں تھے، ایسا نہیں کہ صرف 4 ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فالوورز ختم ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ان 4 سلاسل کو وہ عروج اور دوام عطا فرمایا کہ آج بھی ان سلاسل کے ماننے والے آپ کو مل جاتے ہیں. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بزرگوں کی تحریروں کو پڑھیں، ان کے ملفوظات کو پڑھیں. اور مجھے کسی شخص نے یہ بھی بتایا کہ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ